آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے سورۃ الاعراف کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الاعراف کا مختصر تعارف پڑھیں گے کہ سورۃ الاعراف کا تعارف کیا ہے، اس کو اعراف کیوں کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے اور اس کے کون سے مضامین ہیں، اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر کیا ہے اس سورت کے نزول کا۔ اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف۔ یہ قرآن مجید میں نزول کے لحاظ سے 39ویں نمبر ہے، 39۔ نزول کے اعتبار سے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے، 39۔ اور قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 7 ہے، 7۔ اس میں آیات 206 ہیں، 206 206 آیات ہیں، اور اس میں رکوع ہیں 24 اس میں رکوع ہیں۔ اس کو الاعراف اس وجہ سے اس سورت کو نام دیا گیا ہے کہ اس میں بعض آیات ہیں جن میں الاعراف کا ذکر آیا ہے، الاعراف کا لفظ آیا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 46 اس میں بھی الاعراف کا ذکر آیا ہے، اور آیت نمبر 48 اس میں بھی الاعراف کا ذکر آیا ہے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام الاعراف رکھا گیا ہے۔ الاعراف کا لغوی مطلب ہے، الاعراف اس کا لغوی مطلب ہے، یہ العرف کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے بلند جگہ۔ العرف بلند جگہ، اور ایک اس کا معنی ہے پہچاننا۔ اس کا معنی بلند جگہ بھی ہے، بلندی، اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے، جاننا اور پہچاننا وہ بھی اس کا معنی ہے۔ یہ دراصل جو اعراف ہیں، یہ بہت سے ائمہ تفسیر کے مطابق اعراف وہ جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کا درمیانی مقام ہے، جنت اور دوزخ کا درمیانی مقام ہے، جو اسے بولتے ہیں اعراف۔ تو چونکہ اس کی آیت نمبر 46 میں اور آیت نمبر 48 میں الاعراف کا ذکر آیا ہے، اسی وجہ سے اسے الاعراف بولا جاتا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ آگے اس صورت میں جو اس کا زمانہ نزول ہے، زمانہ نزول، اس کے زمانہ نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جس زمانے میں سورۃ الانعام نازل ہوئی ہے، سورۃ الانعام جس زمانے میں نازل ہوئی ہے، اس کا زمانہ بھی تقریباً وہی ہے، سورۃ الانعام کا زمانہ ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا بھی اسی دور کے ساتھ تعلق ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں طویل عرصہ دعوت دے چکے، لیکن کفار مشرکین وہ اپنی ہٹ درمی پر برقرار رہے، اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ مخالفت پر ڈٹے رہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی راہ سے ہٹانے کی سازشیں کرنے لگے۔ تو یہ اس سورت کا زمانہ نزول ہے۔ اور پھر اس سورت میں اہل مکہ سے بھی خطاب کیا گیا ہے، اور اہل مکہ کے علاوہ جو اہل عرب ہیں، دیگر قبائل ہیں، ان کی طرف بھی خطاب کا انداز اختیار کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اب اس کے مضامین، تو یہ بھی سورۃ الانعام کی طرح
زیادہ تر جو اس کا حصہ ہے وہ توحید کے بارے میں ہے، جس طرح میں پہلے بھی آپ کو لکھوا چکا ہوں مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے بارے میں، کہ مکی صورتوں کا زیادہ تر موضوع وہ عقائد کی تصحیح ہے، عقائد کے بارے میں ہے، جو عقائد کے بارے میں باطل نظریات ہیں ان کا رد کرنا اور ان کی درستی کرنا، یہ زیادہ تر موضوعات ہیں مکی صورتوں کے۔ تو اس میں بھی زیادہ تر وہی بیان ہوئے ہیں۔ تو اس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کے بارے میں بیان ہوا ہے، نزول کے بارے میں، پھر آگے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس صورت کا موضوع بنا ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالی نے مشرکین اور جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے، ان کے انجام کو ذکر کیا ہے، اور جو انعام یافتہ بندے ہیں، مؤمنین ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا، اور جو جھٹلانے والے ان کا کیا انجام ہوگا۔ پھر اہل جنت اور اہل دوزخ، ان کے درمیان جو مکالمہ ہوگا وہ بھی اس صورت کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور اعراف کا بھی اسی میں تذکرہ ہوگا، جو مقام اعراف میں لوگ ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور وحدانیت کی دلائل دیے ہیں، اپنے وجود پر اور وحدانیت پر، توحید پر دلائل دیے ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی شرح و بسط سے اس صورت میں مختلف گزشتہ قوموں کا اور ان کا جو اپنے انبیاء کرام کے ساتھ رویہ تھا اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ وہ قومیں تباہ و برباد کیوں ہوئیں۔ قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، اور پھر بنی اسرائیل، قوم فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ان قوموں کے اندر کیا خرابیاں تھیں اور کس وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئیں، اور ان میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے، کیا سبق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے جو میثاق لینے کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری اولاد آدم سے وعدہ لیا، وہ بھی اس صورت کا حصہ ہے۔ قیامت کا علم، کفار کی شقاوت، بدبختی اور شرک کا رد، یہ سارے، اور پھر مسلمانوں کو اس صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکمت عملی کے طور پر صبر و استقامت اور استعانت باللہ اور نماز پر ہمیشگی، اس کا درس دیا گیا خصوصی طور پر، کہ یہ جتنی بھی مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، انسان ان کا سامنا کر سکتا ہے صبر و استقامت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، نماز پڑھنے سے ان تمام مصائب کا، تنگیوں کا، سختیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی اس صورت کا حصہ ہے اور اس میں بیان ہوا ہے۔ پھر امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور جاہلوں کے ساتھ، جاہلوں سے معارضہ ہو جائے، جاہلوں کا سامنا ہو جائے جاہلوں سے، تو ان سے کیسے نمٹنا ہے اور ان سے کیسے ان کو فیس کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو یہ یعنی ہر طرح کی جو تنگی، تکلیفیں اسلام کی راہ میں رکاوٹ حائل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا تفصیل سے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ سورۃ الاعراف کے ان مضامین میں اللہ تعالیٰ نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ الاعراف کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ یہ پہلی آیت مبارکہ ہے سورۃ الاعراف کی۔ اللہ تعالی نے اس کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، جس طرح اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔
الف لام میم، تو وہاں آغاز ہوا تھا الف لام میم سے، اور اس صورت کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم صاد سے۔ حروف مقطعات، ان حروف کو اس لیے کہا جاتا ہے، مقطع بولتے ہیں ٹکڑا، ٹکڑا کرنا، جدا کرنا، الگ کرنا، مقطعات جسے الگ کیا گیا ہو۔ تو حروف مقطعات وہ حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہو، جنہیں الگ الگ کیا گیا ہو، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہو، علیحدہ علیحدہ کیا گیا، انہیں بولتے ہیں حروف مقطعات۔ تو چونکہ ان حروف کو ملا کر نہیں پڑھتے، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور اس بارے میں ائمہ تفسیر کا اس بارے میں اجماع ہے کہ ان کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان کا جو حقیقی معنی اور مفہوم ہے، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں قرآن میں، اور بعض ائمہ نے بیان کیا یہ قرآن میں اللہ کے راز ہیں، یہ قرآن میں اللہ کے راز ہیں، اس کے کلام پاک کے راز ہیں، اللہ کے راز ہیں یہ حروف مقطعات۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے معنی و معارف جانتے ہیں، تو بعض ائمہ نے ان کے معانی و معارف جاننے کی، از خود جاننے کی کوشش کی ہے، اور جیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی انہوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی وہ اس کا معنی کرتے ہیں الف لام میم صاد، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم صاد کا معنی یہ ہے، الف سے مراد انا، لام سے مراد اللہ، اور میم صاد سے مراد افصلو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مراد یہ ہے ان اللہ افصل، کہ میں اللہ تفصیل کرتا ہوں، میں اللہ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تو یہ اس کا معنی ہے۔ اور پھر ایک اس کا معنی یہ ائمہ نے کیا ہے کہ ایک اس کا یہ معنی ہے ان اللہ اصلح، کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ میں اصلاح کرتا ہوں، میں مخلوق کی اصلاح کرتا ہوں، میں مخلوق کی درستی کرتا ہوں، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس میں میم کا معنی نہیں آ رہا، تو بعض نے میم کی رعایت سے اس کا یہ معنی کیا ہے الف لام میم صاد کا ان اللہ الملک، کہ میں اللہ بادشاہ ہوں، میں اللہ بادشاہ ہوں۔ تو یہ معنی بھی کیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ الف لام میم صاد یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، یہ اس اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اس میں جلالت ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ اور بعض نے کہا یہ کسی نبی کا نام بھی ہو سکتا ہے اور پھر کسی فرشتے کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ان میں سے کوئی معنی بھی آخری نہیں ہے، فائنل نہیں ہے۔ حقیقی معنی ان تمام حروف مقطعات کا وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ آخری ڈیسیژن ہے اور یہ آخری رائے ہے، کیونکہ یہ اللہ کے راز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان رازوں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کھولا ہے، ان رازوں کو، اور آپ کے توسط سے بعض اہل اللہ صالحین کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 2 میں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 2، کتاب ہے، انزلہ نازل کی گئی، اتاری گئی، الیکا آپ کی طرف، فرمایا اے حبیب مکرم یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، فلا پس نہ ہو، یکن ہو، فی صدری کا آپ کے سینہ انور میں، حرجن کوئی تنگی، منہ
इससे, اے حبیب مکرم یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، تو آپ کے سینہ انور میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، اس سے کوئی تنگی نہ ہو۔ لتنذرا، آگے اس کا مقصد بیان کیا کہ یہ کیوں اتاری گئی ہے، فرمایا لتنذرا، تاکہ آپ ڈر سنا سکے، لتنذرا، لی تاکہ تنذرا آپ ڈرائیں، آپ ڈر سنا سکیں، بھی اس کے ذریعے، و ذکرہ، اور یہ نصیحت ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے، مؤمنین کے لیے، و ذکرہ للمؤمنین، اور یہ مؤمنین کے لیے نصیحت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بیان فرما دیا، قرآن مجید کا تعارف بیان کر دیا۔ فرمایا یہ جو سورۃ الاعراف ہے، جس کتاب کا حصہ ہے، جس قرآن کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مکرم یہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یہ کسی اور انسان کی طرف، کسی اور نبی اور رسول کی طرف، کسی جن کی طرف، کسی فرشتے کی طرف نہیں اتاری گئی۔ کل کائنات میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ عظیم مرتبہ کتاب اور عظیم الشان کتاب، اس کے نزول کا شرف جس کو ملا ہے وہ آپ کو ملا ہے، یہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ تو اس سے اللہ تعالی نے جو مشرکین کا اور منافقین کا، منکرین کا رد کر دیا، جو کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گڑھا ہے، اپنے پاس سے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، بس آپ کے سینہ انور میں اس کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نزول قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی ہو گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوجھ سمجھنے لگے تو وہ آپ پر تنگی ہو گئی، یہ مراد نہیں، بلکہ اس کا معنی مراد یہ ہے کہ جب آپ تبلیغ کریں گے، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے، کلام الہی کی طرف بلائیں گے، توحید کی طرف بلائیں گے، رسالت کی طرف بلائیں گے، آخرت کی طرف بلائیں گے، اور انہیں یہ پیغام دیں گے تو لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، تو ان کا جھٹلانے سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے کہ لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، مجھے نظر انداز کر دیا۔ تو فرمایا اس خوف سے آپ کا دل تانگ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی تکذیب سے، کیونکہ یہ گزشتہ زمانوں میں بھی ہوتا آیا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی رسول پر کلام اترا تو جو منکرین تھے، وڈیرے تھے، دنیا سے محبت کرنے والے تھے اور اپنی چدراہٹ قائم کرنے والے تھے، جنہیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہ اللہ کے کلام سے ہماری سرداری مٹ جائے گی، ہمارا نام مٹ جائے گا، تو وہ کلام الہی کی تکذیب کرتے رہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مکذبین بھی پیدا ہوں گے، جھٹلانے والے پیدا ہوں گے، تو ان کے خوف سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دل ان کے خوف سے تنگ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر، اسی پر کامل یقین رکھیں اور کسی بھی لحاظ سے ان سے نہ ڈریں۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کیا اس سے آپ کا سینہ انور تنگ نہ ہو۔ دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سورۃ الاعراف جو پہلا کثیر زمانہ گزر چکا مکہ مکرمہ کا، غالباً 7-8 سال گزر چکے، اس وقت نازل ہوئی، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ان 7-8 سالوں میں، پہلے 7-8 سالوں میں کتنا زیادہ تشدد ہوتا تھا مسلمانوں پر، صحابہ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر ظلم ہوتا تھا۔
اور کس قدر وہ ناروا سلوک کرتے تھے مکذبین کفار. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان کے کفر پر اصرار کی وجہ سے آپ کے دل میں تنگی اور رنج نہ ہو، آپ کے دل میں تنگی اور رنج نہ ہو. ان کے کفر پر بضد رہنے کی وجہ سے، کفر پر ڈٹنے کی وجہ سے آپ کے قلب اطہر پر اور صدر مبارک پر، سینہ مبارک پر کوئی رنج اور تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متمنی تھے، بڑی شدید حرص رکھتے تھے کہ سارے لوگ کفر چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں آ جائے، ایمان میں داخل ہو جائیں. تو اس لیے اللہ تعالی نے ان الفاظ سے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ اے حبیب، ان کے کفر پر قائم رہنے سے آپ کوئی تنگی محسوس نہ کرے، آپ کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اور پھر آگے اللہ تعالی نے ذکر کیا لِتُنذِرَ بِهِ. اب آگے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد ذکر کر دیا کہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے. فرمایا لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، آپ اس کے ذریعے ڈرائیں. ڈرایا کن کو جاتا ہے؟ جو لوگ ہٹ درم ہو، جو متعصب ہو، جو کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی عقلی دلیل سے حق کی طرف نہ آئے، انہیں ڈرایا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ضدی ہیں، جو سرکش ہیں، انہیں آپ ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، اس کی پکڑ سے ڈرائیں، اس کی گرفت سے ڈرائیں اور جہنم سے ڈرائیں، انہیں ڈرائیں. اور پھر آگے فرمایا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مؤمنین کے لیے نصیحت ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو حق بات قبول کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. تو انہیں اس طرح ڈرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر، قرآن سمجھ کر ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے اہل ایمان کے ساتھ ذکر کیا. ذکرہ فرمایا یہ نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے. جو بندہ ہٹ درم ہو جائے وہ گویا کامل اہل ایمان کی صفت سے نکل جاتا ہے. جو اسلام دشمنی میں ہٹ درم ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغض میں ہٹ درم ہو جائے اور کلام الہی سے کنارہ کشی کرنے میں ہٹ درم ہو جائے، تو وہ قرآن کی نصیحت حاصل نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں مکذبین کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے کہ اہل ایمان جب اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے دل حق کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے دل حق کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 3، اس میں فرمایا اتبعوا، تم پیروی کرو، ما اس کی، انزلہ جو اتارا گیا، الیکم، الا طرف، کم تمہارے، تم یا تمہارے، کم کا مطلب تم یا تمہارے، من سے ربکم، رب تمہارے. فرمایا اے لوگو تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، تم اس کلام کی پیروی کرو. ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیچھے چلو، من سے، دونی ہی، اس کے غیر. فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے غیر کے علاوہ تم پیروی مت کرو، اولیاء، دوستوں کے، من دون، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے غیروں میں سے دوستوں کے پیچھے مت چلو.
جو अल्लाह के गैर हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह से दूर हैं, फरमाया उनके पीछे ना चलो। कलीलन, बहुत ही कम, माँ जो तज़क्कारून नसीहत कबूल करते हैं, माँ जो तज़क्कारून तुम नसीहत कबूल करते हो, फरमाया तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो। कलीलन मा तज़क्कारून, तुम बहुत ही कम नसीहत कबूल करते हो। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने पिछला जो नुज़ूल कुरान का मकसद जिक्र किया, अब ये भी उसी के साथ लिंक करता है, पिछले आयत के साथ ही ये भी लिंक है। अल्लाह ताला ने उसमें फरमा दिया, ए हबीब आप इस कुरान के ज़रिए इन्हें डराएं, और फरमाया ये अहले ईमान के लिए नसीहत है। अब अहले ईमान या मुकज़्ज़िबीन इससे फ़ायदा कब उठा सकते हैं? इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, अपने हाल पर, अपने ज़ाहिर पर, अपने बातिन पर, अपनी माशरती ज़िंदगी में, अपनी सियासी ज़िंदगी में, अपनी मुआशी ज़िंदगी में, अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में, अपने ज़ाहिर और बातिन में कुरान से किस तरह फैज़ याब हो सकते हैं, कुरान से नूर, कुरान से हिदायत, कुरान से रहमत किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम, कि जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी करो। ये है हकीकी मकसद। अगर पिछली आयत में दावत का जिक्र है कि कुरान के जरिए दावत करें, लोगों को डराएं, उसमें दावत है, और इस आयत में प्रैक्टिकल जिक्र है कि अगर हम मुआशरे में कुरान की रहमत, कुरान का नूर, कुरान की शिफा, कुरान की हिदायत देखना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है तुम उसकी पैरवी करो। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अब ये देखें, कुरान बराह रास्त तो हम पर नहीं उतरा, कुरान तो बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, आपके क़ल्ब अथर पर, आपके दिल मुबारक पर उतरा कुरान। और यह अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल है तुम उसकी पैरवी करो। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेशक जो पहले जिन पर नाजिल हुआ वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है, लेकिन हजूर के जरिए से चूंकि हमें कुरान मिला है, उम्मत तक कुरान पहुंचा है, उम्मत तक ये कलाम पहुंचा है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब के जरिए ये तुम पर भी नाजिल हुआ है, तुम्हारी तरफ भी नाजिल हुआ है। तुम इसको जुदा ना समझो कि अगर मेरे रसूल पर उतरा है तो कहीं वो जुदा है। फरमाया नहीं, जब मेरे रसूल पर उतरे चूंकि तुम्हारी हिदायत के लिए उतरा है, तुम्हारी रहनुमाई के लिए उतरा है, इसलिए ये मेरे हबीब के तवस्सुल से ये तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है, क़यामत तक के लिए, आने वाले इंसानों के लिए नाजिल हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ मा उनज़िला इलैकुम जिक्र किया, जो नाजिल हुआ इलैकुम, तुम्हारी तरफ। और दूसरा इसमें ये माना है माँ, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जो कुरान तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ उसकी पैरवी करो, बल्कि फरमाया जो तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है, और अल्लाह की तरफ से, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से। अल्लाह ताला ने कुरान का तारुफ भी करवा दिया कि तुम्हारे रब की तरफ से जो तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है। और वो क्या क्या नाजिल हुआ है? वो कुरान भी नाजिल हुआ है और हुजूर की हदीस भी नाजिल हुई है। कुरान और हदीस दोनों नाजिल हुए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ माँ कलिमा आम से जिक्र किया कि जो कुछ भी तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान भी उतरा है और हदीस भी उतरी है। आप पर जो वही उतरी है वही है जली की शक्ल में कुरान, और वही हफी की शक्ल में हदीस। कुरान और हदीस में फ़र्क ये है कि कुरान के अल्फाज और माना ये दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। कुरान के अल्फाज और माना दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, दोनों अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं।
اور احادیث یہ اس کا معنی، احادیث کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، لیکن اس کے الفاظ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے اترے ہیں، اور حدیث میں معنی اللہ کی طرف سے اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن دونوں اللہ کی طرف سے اترے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تم اس کی پیروی کرو، اگر فلاح پانا چاہتے ہو، اگر ہدایت پانا چاہتے ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم قرآن کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم اسے سمجھے نہ، جب تک ہم اس کا فہم حاصل نہ کریں، اس میں غور و فکر نہ کریں، اس میں تدبر نہ کریں، اس کو سیکھیں نہ، اس وقت تک ہم قرآن کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو فالو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سیکھا جائے۔ اس لیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے، وہ بہترین ہے۔ کیونکہ آگے جو دروازے کھلنے ہیں قرآن پر عمل کرنے کے، قرآن کی تبلیغ کرنے کے، قرآن کو اپنے زمانے میں نافذ کرنے کے، اپنے اوپر نافذ کرنے کے، وہ تو سارے کا سارا اسی وقت حاصل ہوگا جب پہلے قرآن ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے۔ اس لیے اتباع سے پہلے قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، تعلم ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، فرمایا اس کے غیروں میں سے باطل حاکموں اور دوستوں کے پیچھے مت چلو۔ فرمایا جو اس کے غیر ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، جو بھی اس کے غیر ہیں، اس کے قرآن جو بھی اللہ کے غیر ہیں۔ اللہ کے غیر کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو بھی اس کے غیر، اللہ کے غیر دوست ہیں ان کو فالو مت کرو۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے دور ہے، جنہوں نے کلام الہی کو جھٹلا دیا، جنہوں نے کلمہ کو جھٹلا دیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، وہ لوگ ہوتے ہیں من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ دوسرے دوست ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو دوست ہیں وہ مراد ہیں۔ مکذبین، منکرین، کفار، منافقین، فرمایا ان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ ان کے پیچھے چلنے میں سراسر خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے چونکہ ان آیات کا شان نزول تو وہی مشرکین مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں، وہ اس کے مخاطبین تھے، لیکن ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے سارے فتنوں سے ہمیں بچنے کا حکم دے دیا کہ جو فتنہ بھی اللہ سے دور ہے، اللہ سے دور کرنے والا ہے اور اللہ کا دشمن ہے، تو فرمایا ان کو فالو نہ کرو، چاہے شیطان ہے، شیطان کے چیلے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا قلیلا ما تذکرون، قلیلا تھوڑی سی، ما تذکرون جو تم قبول کرتے ہو، فرمایا تم بہت تھوڑی ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو حق بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، اور بہت کم نصیحت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ساری امت مسلمہ تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں روئے زمین پر، تو کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کو فالو کر رہے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کو سمجھ بوجھ حاصل کر رہے ہیں،
قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، غور و فکر سے کام لے رہے ہیں، تدبر سے کام لے رہے ہیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتی ہو۔ وہی نصیحت قبول کرتا ہے جو اخلاص سے اللہ کے پاک کلام کو سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، غور و فکر سے کام لیتا ہے اور پھر اس کی اتباع کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کے انداز میں ہمیں فرمایا، یہ تنبیہ کا انداز ہے کہ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، بہت ہی قلیل نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو اس میں ہمیں ہر ایک کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا، اپنے کلام پاک کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور جو ہم نے سورۃ الاعراف کا آغاز کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے مکمل کرنے کی اور پورے قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔